بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری باتیں اشعار کی شکل میں بیان کی۔ 100 سال تک ہندوستان پاکستان جب متحد تھا، 100 سال تک اس پر انگریزوں نے حکمرانی کی، کچھ کم سال ہو سکتے ہیں، 1857 سے 1947 تک میکسیمم 90 سال، اور 1857 سے پہلے ہی وہ قابض ہو چکے تھے۔ اس کے بعد تو تحریک آزادی شروع ہوئی، مسلمان ہندو سکھ جو بھی اس خطے کے لوگ تھے وہ متحد ہو کر تحریک آزادی میں برسر پیکار ہو گئے، سارے ہندو مسلمان سکھ بھائی بھائی بن گئے، جتنی بھی یہاں قومیں تھیں مقامی، انہوں نے سوچا سمجھا کہ یہ انگریز ہم پہ قابض ہیں، ان سے رہائی کے لیے ہم اتحاد پیدا کریں، اور اتحاد پر اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ اتحاد پر کیا ہوتا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اتحاد پر تعاون کرو، اتحاد میں برکت ہے۔ جب یہ اتحاد نظر آیا تو انگریز نے پھر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف بھڑکایا، ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف، سکھوں کو، یہ آپس میں قومیت اور مختلف طریقوں سے فتنہ فساد شروع ہو گیا اور یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ وہ مقصد جو تھا وہ پسے پشت آئے۔ انگریز بہت چلاک ہے، حالانکہ علامہ اقبال اور قائد اعظم سمیت بہت سے علماء پاکستان کے بننے کے حق میں نہیں تھے، آن دی ریکارڈ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ قائد اعظم علامہ اقبال سمیت ڈھیروں علماء، ڈھیروں مقررین مبلغین پاکستان بننے کے خلاف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال نے پہلے وہ نظم جو آج بھی ہندوستان کی وہاں ترانہ ہے، جیسے ہمارا ترانہ پاک سر زمین، اور وہاں وہ ترانے کے طور پر پڑھا جاتا ہے، سب سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ سنا نا ترانہ، یہ علامہ اقبال کا لکھا ہوا، اور یہ اس وقت انہوں نے یہ لکھا بولا تھا جب وہ اس سوچ کی پرچار کر رہے تھے کہ متحد رہیں، اور وہ اپنی جگہ اس وقت ٹھیک تھا۔ بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں فلاں علماء فلاں مخالف تھے پاکستان کے، اور بھائی اس کے پیچھے بھی ایک منطق تھا، وہ منطق یہی تھی کہ انگریز ہندو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے تھے تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہے اور ہمیں بھول جائیں کہ ہم ان کے پر قابض ہیں، ان کو لڑاتے رہو اور حکمرانی کرتے رہو۔ یہ فلسفہ، یہ فارمولہ انگریز کا ایجاد کرتا ہے، اور واقعی، اور جب کہ یہ بڑے بڑے جو قائدین تھے یہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلم آپس میں نہ لڑیں، زمین کے ٹکڑے نہ ہوں، متحدہ ہندوستان رہے، اور اسی طرح اتحاد کے ساتھ ہندو سکھ مسلمان سارے مل کے یہ باہر سے آئے ہوئے قابض انگریز کو بھگانا ہے، اپنی دھرتی کو ان سے پاک کروانا ہے۔ یہ اس نقطۂ نظر پہ تھے، علیحدہ ہونا کے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ ہندو اور انگریز ایک ہو گئے، مسلمان علیحدہ اکیلے رہ گئے۔ ہندوؤں کو جدید اور اعلیٰ تعلیم کی سہولیات دی گئیں، ہندو اور عیسائی، ہندو اور وہ آئے ہوئے انگریزوں کا الحاق ہو گیا، ہندو مکار اس کے ساتھ جا ملا، اور ہمارے جو بزرگ نعرہ لگا رہے تھے متحدہ ہندوستان کا وہ دیکھتے رہ گئے۔ پھر یہ چینج کرنی پڑی یہ سوچ، اور پھر یہ دو قومی نظریہ نے جنم لیا، دو قومی نظریہ، اور اس دو قومی نظریہ نے، آپ بہت کچھ کہتے ہوں گے لیکن جو بھی آپ کردار دیکھیں گے اس دھرتی اس زمین پر علماء کا سب سے سر فہرست کردار ہے۔
سب سے پہلے دو قومی نظریہ حضرت شیخ ہند مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی، دو قومی نظریے کی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے دور سے آگے تک چلتے چلتے ان کے جو مکتوبات شریف آج بھی لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں، اور علامہ اقبال حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات علامہ اقبال نے بڑے گہرائی سے شوق سے پڑھا، تو ذہن چینج ہو گیا کہ نہیں، یہ دو قومی نظریہ بالکل رائٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا کہ مدینے کی ریاست ایک قومی نظریہ تھی اور کفار ایک علیحدہ قومی نظریہ تھا، اور پھر اس پہ قائد اعظم کو بھی قائل کیا۔ علامہ اقبال اپنی تبدیلی سوچ میں لے آئے، یو ٹرن لے لیا، اور وہ بہت سے علماء نے بھی اس پہ جو متحدہ ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے، پاکستان بننے کے مخالف تھے، انہوں نے بھی پھر یو ٹرن لیا، اور یہ کمال تھا دو چیزوں سے، ایک کمال مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف، اور دوسرا جدوں پیندیاں نے ادوں حق کھل دیے، جدوں ہندو اور عیسائی ایک ہو گئے اور مسلمان اقلیت میں ڈال دیے گئے، ہر جگہ پہ ان کو پسے پش ڈال دیا گیا، پھر آنکھیں کھلیں کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ متحد ہندوستان باقی ٹھیک نہیں ہے، دو قومی نظریے پہ چلنا پڑے گا، ہمیں علیحدہ ایک خالص اسلامی مملکت بنانی پڑے گی۔ اور پھر یہ نعرہ ابھرا اور قائد اعظم کو بھی قائل کرنے لگے، علامہ اقبال اور بہت سے علماء کو بھی خطوط مکتوب لکھنے لگے، اور پھر یہ نعرہ اٹھا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور اس کا دستور کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ یہ نعرہ اس وقت بنا تھا، اب آپ پھر پکا لیں نا، پاکستان کا مطلب کیا اور اس میں دستور کیا ہوگا، محمد، یعنی قوانین جو حضور نے ترتیب دی ہیں، قصاص و دیت، سزائیں جزائیں اور نان و نفقہ، جو بھی اسلامی قوانین ہے وہ اس میں نافذ ہوں گی، اور اللہ بہادر۔ اس لیے پھر یہ علامہ اقبال نے یہ شعر پڑھا تھا، جب یو ٹرن لے لیا، سمجھ گئے کہ دو قومی نظریہ بالکل ضروری ہے، مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایک طرف مسلمان ہوں گے، دوسری طرف سارے غیر مسلم، چاہے وہ مرزائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ لکم دینکم ولی دین، اللہ نے جو کہہ دیا کہ نبی کہہ دو تمہارا دین تمہارے لیے ہے، کافروں کو، سارے کافر کسی بھی نام سے ہوں، انہیں کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور ہمارا دین سچا اسلام ہمارے لیے ہے۔ اور اس بیس پہ پھر کام شروع ہوا اور بہت کام کیا، ہمارے اسلاف نے بڑیاں قربانیاں دی، کالا پانی آپ نے بہت سنا، بڑی بڑی صحبتیں اور جیلیں، بڑے بڑے علماء وہاں قید ہوئے، بڑے بڑے نام گرامی لوگ قید ہوئے، اللہ اکبر۔ یہ نظام پاکستان بننا تھا، مگر ابھی تک منزل میں ہم ناکام ہیں، ہم ابھی تک، کیونکہ وائے ناکامی، وائے یعنی افسوس کا اظہار ہو رہا ہے، وائے ہائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کیا نقصان ہو رہا ہے، ملک کدھر جا رہا ہے، یہ غم بھول گئے، اور یہ سوچ، جس سوچ کے تحت یہ پاکستان بنا تھا، اس سوچ کو آج تک 75 سالوں میں امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ اور جب تحریک آزادی پر میں نظر ڈالتا ہوں، ہمارے بوڑھے، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے عمائدین، ہمارے قائدین کتنیاں قربانیاں دیتے تھے، کتنے وہ تکلیفیں جھیلتے تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء۔ فضل حق خیر آبادی کا نام آپ نے سنا ہے؟ جو بچے 11ویں 12ویں تک پڑھے ہیں، میٹرک تک، انہوں نے ضرور پڑھا ہے۔ فضل حق خیر آبادی بڑے نامی گرامی عالم تھے، نہ صرف عالم تھے، اپنی ریاست کے وہ حکمران بھی تھے، یعنی شہزادے تھے، ان کے والد حاکم تھے، آگے وہ بیٹا، ایک طرح سے وہ شہزادگی کی زندگی ان کی گزری، جوانی، بچپن کے سارے نوکر چاکر سہولیات، مگر اس بنیاد پاکستان بنانے کی پاداش میں، آزادی تحریک میں وہ سرکردہ تھے، اور انہیں پھر وہ کالے پانی میں جہاں ہزاروں عالم گئے انہیں بھی لے جایا گیا،
اور ان سے بوری ایک دی ہوئی تھی جو صرف ننگیج ڈھانپا تھا، ایک بوری کا ٹکڑا جس سے صرف یہ نفس اور پیٹھ چھپائی ہوئی تھی، بس وہ بوری جس میں چیزیں لاتے ہیں، باقی ننگے، اور سخت گرمی، اور وہاں کا ماحول بڑا تلخ ہے، آپ تاریخ پڑھیں۔ اور پھر ان سے مشقت کا کام لیتے تھے، بھاری وزنی کام، پسینہ پسینی جسم پھٹنے والا، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور ان کے ساتھ جو قائد لوگ تھے وہ دیکھتے تھے کہ وقت کا شہزادہ، بادشاہ اور عالم، دنیا جسے مانتی ہے، آج اتنی مشکلیں جھیل رہا ہے، یہ اسلام کے لیے جھیل رہا ہے تاکہ اسلام ایک بلند سر ہو جائے مسلمانوں کے لیے۔ ان کا اپنا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ تحریک آزادی کے رہنما تھے۔ اس تحریک آزادی میں دیکھتے ہی دیکھتے 50,000 علماء شریک ہو گئے۔ آج بڑی باتیں کرتے ہیں نا سیاستدان، یقین جانیے قائد اعظم کو محمد علی جناح کہا جاتا ہے، جو اصل نام ہے۔ کیا نام ہے اصل؟ اور انگریز اس کو جناح کہتے ہیں، صرف علی جناح کہتے تھے۔ چلو پورا نام محمد علی، تو قائد اعظم کس نے نام رکھا ہے؟ آپ نے رکھا تھا، آپ کے والد نے یا میں نے؟ یہ علماء نے خطبہ دیا تھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے جب میں نے گریجویشن میں ہسٹری رکھی تھی، بر صغیر میرے ذوق تھا، یہ تاریخ کے ساتھ لنک تھا، تو وہ میں نے منظر پڑھا تھا کہ پشاور نوشہرہ قریب ہے نا، پشاور کے نوشہرہ، وہاں علماء نے قائد اعظم کو بلایا۔ محمد علی جناح کہتے ہیں، پہلے محمد علی جناح کہا جاتا۔ محمد علی جناح کو دعوت دی پشاور نوشہرہ میں، وہاں کے مقامی علماء میں، اور یہاں پنڈی پشاور ملتان سے پیر زکوڑی شریف، اور اسلام آباد سے پیر مہر علی کے بڑے صاحبزادے، اور اس طرح بڑے بڑے یہاں یہ کرما پیر صاحب خانے، یہ سارے وہاں گئے۔ تقریباً 5,000 سے زائد علماء جمع تھے۔ کتنے؟ 5,000 علماء۔ اور وہ پنڈال کتنا تھا؟ آج کیمرے میں دکھاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کلومیٹر 2 کلومیٹر، تاریخ شاہد ہے، برطانوی مورخ لکھتا ہے وہ یہ تحریک آزادی کا سب سے بڑا پنڈال تھا، 6 کلومیٹر تک لوگ ہی لوگ تھے۔ یہ 5,000 علماء نے اکٹھے کیے تھے۔ کوئی ادھر سے لے کے گیا، ہاں جی، کوئی کرما والے شریف لے کے گئے، کوئی ادھر سے، کوئی یہ پیر خانے لے کے گئے۔ 5,000 علماء پاکستان کی یا موجودہ سرزمین سے لوگوں کو جمع کر کے لائے، 6 کلومیٹر سے زیادہ ایریے میں بندے ہی بندے۔ اور پھر محمد علی کا جناح کا وہاں ان پیروں نے، علماء نے نام خطاب دیا تھا کہ آج کے بعد محمد علی جناح نہیں، قائد اعظم نام ہوگا۔ یا رسول اللہ، یہ قائد اعظم آج کے بعد کہلائیں گے۔ قائد کا معنی لیڈر، رہنما، لیڈ کرنے والا، آگے چلنے والا، قوم کو کسی سمت میں لے جانے والا۔ گرچہ ہم قائد اعظم کے بعد آج تک کوئی رہنما، لیڈ ہمیں قائد نہیں مل سکا، ویسے تو ہر چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے قائد لگے پھرتے ہیں، مگر قائد لیڈ کرنے والا، قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے جانے والا، قوم کو پستی سے اٹھا کر بلندی تک پہنچانے والا، قوم کو بھٹکی ہوئی کی راہ راست کی طرف لے جانے والا، قوم کو کامیابیاں دلانے والا، قوم کے لیے عزم اور ہمت اور حوصلہ پیدا، قوم کو قائد اعظم یعنی سب سے بڑا، جتنے بھی اس وقت تاریخ پاکستان میں یا تحریک آزادی میں کردار تھے، جتنے علماء تھے، فضلاء تھے، قائدین تھے، عمائدین تھے، تحریک کے رہنما تھے، وہ محمد علی ہوں، جوہر شوکت علی ہوں، بڑے بڑے، انہوں نے علماء نے کہا کہ آپ ان سب کے اعظم ہیں، قائد، آپ کو لیڈر بنایا جاتا ہے۔ یہ پیر صاحب کو کسی نے تانا دیا، یہ یہاں جو لاہور سے آگے جاتے ہیں نا، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت، بڑا انہوں نے کردار ادا کیا تھا تحریک پاکستان میں، کئی لاکھ مرید انہوں نے تحریک پاکستان میں، اور انہوں نے فتویٰ جاری کر رکھا تھا کہ پاکستان کے حق میں جب ووٹنگ ہوگی نا، جس مرید نے ووٹ نہ دیا وہ میری بیعت سے فارغ ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے ایک اور فتویٰ علماء کو ملا کے دیا کہ جس نے پاکستان بننے پر ووٹنگ ہونی تھی نا، جس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، پاکستان بننے پر ووٹ نہیں دیا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ انویسٹمنٹ کرتے تھے۔ یہ علماء کی مہربانیاں جسے آپ اب فراموش کر رہے ہیں۔ معاشرہ، میڈیا، کیونکہ کافر کا غلبہ ہے، اس ملک کو آگے بڑھنے نہیں دینا، پیچھے کھینچنے والے زیادہ ہیں، آگے بڑھانے والے ہیں نہیں ہیں، تو آپ کو اب علماء کے خلاف پچھلے کچھ سالوں سے زیادہ ہی کیا جا رہا ہے۔
یہ مشرف دور میں تحریک چلی تھی کہ علماء اور عوام میں فاصلہ بڑھا دو، کیونکہ تحریک آزادی، تحریک پاکستان کے بنانے میں ادھر ریاست مدینہ، ادھر یہ ریاست پوری دنیا میں واحد ایک سٹیٹ جو اسلامک نام پہ کہ اس میں اسلامی آئین ہوگا اور مدینے کی طرز پر ہوگا، یہ اس سوچ پر یہ مرتب کی گئی تھی۔ اور اس مرتب ہونے میں 10 لاکھ مسلمان مرد عورت شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 10 لاکھ۔ اللہ، 10 لاکھ مرد عورت بچے شہید ہوئے ہیں، اور جن کی عزتیں تاتار ہوئی ہیں وہ گنتی سے باہر ہے۔ ہمارے ایک بزرگ پاکستان سے انڈیا دورے پر گئے، وہ بتا رہے تھے ہمارے کیونکہ ابا اجداد نانا داد کا وہاں سے ہجرت کر کے ہم آئے تھے، ہماری وہاں یہ ایک راجپوت سٹیٹ تھی ہماری، اور وہاں سے ہمارے بڑے ادھر آئے اور ادھر آ کے ان کو زمینیں یا نمبرداریاں ملیں، اور وہ بتاتے تھے پھر جاتے بھی تھے۔ ہمارے دادا جان بتا رہے تھے کہ وہاں جب پاکستان بننے کے عرصے بعد میں گیا، وزٹ کیا، تو ایک سکھ کی بوڑھی بیوی بتا رہی تھی کہ میں فلاں مسلمان عالم کی بیٹی تھی، ہجرت کے دوران میرے سمیت کئی 100 جوان لڑکیاں سکھوں نے اڈاپٹ کی ہیں اور ان کو اغوا کر کے جبرن پاس رکھا ہوا ہے، کہتی میں نے 6-7 سکھڑیاں سکھ پیدا کر رکھے ہیں، میں ابھی تک مسلمان ہوں، اور میری طرح کتنی ہزاروں عورتیں۔ اور فرماتے تھے ہماری دادی جان سر راہ سفر، اس سفر کے دوران، اس ہجرت کے دوران میری دادی جان اللہ کو پیاری ہوئی، اور راستے کا جو منظر تھا وہ کنویں، جہاں جس راستے میں انہوں نے گزرنا تھا کنووں میں زہر ڈال دیا، ندی جہاں سے پانی پئیں تاکہ اس طرح ہی مر جائیں، بیج ہی ختم ہو جائے مسلمانوں کا، اور وہ کنویں کا پانی سب سے پہلے دادی نے پیا اور وہ فوت ہو گئی، باقی ہٹ گئے۔ اور ایک ہمارا اس کے ساتھ بچہ تھا، اس کو تھوڑا پلا بیٹھی، یعنی میرے والد کا بھائی، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اور وہ بتاتے ہیں جہاں جس راستے سے گزرے لاشیں، لہو، تعفن، بدبو، آہو فگا، بھوک، کنویں میں دیکھو، راستے میں کنویں میں لاشیں، سمندر دریا جو راستے میں لگتا ہے لاشیں، یہاں تک کہ ایک صاحب اپنی رودات میں لکھتے ہیں کہ میں جب یہاں سفر میں تھا تو میری راہ میں دریائے ستلج آ گیا، پیچھے سکھ آ گئے، بہت سے لوگوں نے دریا میں چھلانگیں لگائیں اور میں تیر نہیں سکتا تھا، میں نے ایک لکڑی پھٹا ڈھونڈا اور اس کا سہارا لیا، میں نے بھی چھلانگ لگا دی پھٹے کے اوپر۔ اب میں نے جب دریا برد ہوا، پھٹے میں تیر رہا تھا، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ ہی لوگ تھے، میں سمجھ رہا تھا یہ میری طرح سارے چھلانگیں لگا کے سکھوں سے اپنی جان بچا کے درمیان میں آئے ہیں، لیکن میں کچھ وقت جب دریا میں گزارا، میں جدھر میرا پھٹا جاتا وہ زندہ لوگ نہیں تھے، وہ لاشیں ہی لاشیں تھیں، وہ ان سے ڈرتے ہوئے دریا میں کودتے، دریا برد ہو جاتے، دریا برد نہیں ہوتے وہ قتل کر دیتے۔ اور یہ اتنی مشکلات سے گزر کر پاکستان میں ہم آئے ہیں، اور سوچ یہی تھی کہ یہاں نظام اسلام ہوگا، اور قائد اعظم محمد علی جناح ایک دفعہ آپ بمبئی میں تقریر کر رہے تھے، اور اس تقریر کے دوران ایک ہندو صحافی بڑا بڑبڑایا، محمد علی غلط کر رہے ہو، ہم کئی ہزار سالوں سے ہمارے بڑے ہندو مسلمان سے اکٹھے رہ رہے تھے، عرب سے چند لوگ آئے، انہوں نے مسلمان کر کے پہلے پھوٹ ڈالی، اب یہ انگریز آ گئے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال رہے ہیں، آپ علیحدہ ٹکڑے کا مطالبہ پاکستان کا نہ کریں، اتحاد کی بات کریں۔ اللہ، قائد اعظم خاموش ہو گئے، اس نے سمجھا کہ ان کو جواب نہیں ہے، لاجواب ہے۔ تھوڑی دیر ادھر دیکھا تو ایک کھڑا ہوا شخص، اس کے پاس پانی تھا، فرمایا پانی دو، اس نے پانی کا گلاس دیا، قائد اعظم نے 2-3 گھونٹ پیا اور باقی گلاس اپنی ٹیبل پہ، پانی میں آدھا گلاس ٹیبل پہ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس صحافی کی طرف دیکھا، فرمانے لگے ہاں بھائی تیرا سوال تھا؟ ہاں جی۔ فرمایا یہ ذرا پانی تو پی لے یار۔ اس نے کہا میں مسلمانوں کا جھوٹا نہیں پیتا، چھی مسلمانوں کا جھوٹا میں نہیں پیتا۔ آپ نے پنڈال میں بیٹھے ہوئے سامنے ایک ترکی نوجوان، ترک سے آیا ہوا، اس کے شکل سے، اس کی ٹوپی ترک سے لگ رہا ہے، فرمایا بیٹے مسلمان؟ جی یس۔ فرمایا یہ پانی پی لے۔ اس نے بڑی خوشی سے دونوں ہاتھوں سے پکڑا، تبرک سمجھ کے قائد اعظم محمد علی جناح کا جھوٹا پانی پی لیا۔ فرمایا تیرے سوال کا جواب اسی میں مل گیا ہے، تو کہتا ہے دو قومی نظریہ چھوڑ دیں، یہاں سے دیکھ
یہاں سے دیکھ، جب تو میرا جھوٹا نہیں پیتا، میرے ساتھ رشتے نہیں کرتا، تیرے نظریات نہیں ملتے، تو میں اپنی قوم کو ایک علیحدہ وطن دے کر رہوں گا جہاں عین اسلام کے مطابق قانون ہوں گے۔ یہاں میں بتا رہا تھا پشاور ادھر اتنا رش تھا کہ 6 کلومیٹر لوگ ہی لوگ، 5000 علماء۔ یہاں قائد اعظم سے کسی نے سوال کیا، جناب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ فرمایا دنیا کی تاریخ میں دوسرا مدینہ بنانے جا رہے ہیں، وہ رسول پاک نے بنایا تھا، اب ہم بنانے جا رہے ہیں، یہ دھرتی ہوگی۔ اور ایک صحابی کھڑا ہوا کہنے لگا جی وہاں آئین کیا ہوگا؟ بڑا مشکل ہوتا ہے آئین بنانا، کسی ملک کا قانون بنانا۔ فرمایا آئین تو 1400 سال سے بن چکا ہے۔ کہا کون سا؟ کہا قرآن اور حدیث، ہمارا تو 1400 سال سے آئین بن چکا ہے۔ علامہ اقبال، محمد علی جناح اور بڑے بڑے قائدین کی قربانیوں سے یہ وجود میں آنے والا ملت پاکستان ابھی بہت سارا پیچھے چلا گیا آگے بڑھنے کی بجائے۔ ہاں جی، جب ووٹنگ ہوئی نواب آف کالا باغ، وہاں کے ہمارے دوست شاہ صاحب ہیں جو وکیل صاحب آتے ہیں ہائی کورٹ، نواب آف کالا باغ بہت قریب ہے ان کی فیملی کے، اب تو حالات نے ایسا ہی کر دیا۔ نواب آف کالا باغ بھی پاکستان بننے کے خلاف تھا، اور جب ووٹنگ آئی سب نے سمجھایا کہ آپ ووٹنگ دیں، اور جب ووٹنگ آئی تو اپنی قوم سمیت اپنے علاقے سمیت سب پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ ایک نے پوچھا یہ کیوں کیا ایک دم؟ اس نے کہا رات مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے، مجھے کہنے لگے اوے نواب میں پاکستان بنانے کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، تو اس کے خلاف ووٹ دینے جا رہا ہے؟ کہتا میں اسی وقت اٹھا اور میں نے ساری قوم کو اکٹھا کیا اور پاکستان ہے۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں اگلے جمعے کریں گے۔